علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بھی مٹ جاتی ہے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ دنیا کے بادشاہوں کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں، مگر حضرت علی کے فیصلے زمانے کے اصول بن گئے۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، کیا عقل وراثت میں ملتی ہے؟ آپ مسکرا کر بولے، اگر عقل وراثت میں ملتی تو دنیا میں کبھی بے وقوف پیدا نہ ہوتے۔ یہ کہہ کر آپ نے بتایا کہ عقل تجربے اور خوف خدا سے بڑھتی ہے۔ ایک قاضی نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی تو حضرت علی نے فرمایا، فیصلہ وہی درست ہوتا ہے جو غصے کے بجائے صبر سے دیا جائے۔ پھر آپ نے قاضی کو دوبارہ غور سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک دشمن نے جنگ کے دوران آپ پر تھوکا، آپ نے تلوار روک لی، فرمایا اب اگر ماروں گا تو اللہ کے لیے نہیں، اپنے غصے کے لیے۔ ایک شخص نے کہا، یا علی، میں اپنے دشمنوں سے کیسے بدلہ لوں؟ آپ نے فرمایا ان پر احسان کر دو، یہی سب سے بڑا بدلہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا، لوگ مجھے برا کہتے ہیں۔ حضرت علی بولے، اچھے ہو تو ان کی بات تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر برے ہو تو ان کی بات سچ ہے، اس سے سبق لو۔ کسی نے آپ سے پوچھا، دوست کیسے آزمائیں؟ آپ نے فرمایا اسے غصے میں لاؤ، اگر انصاف پر قائم رہا تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ فقیر بار بار مانگنے آیا، آپ نے فرمایا مانگنے سے بہتر ہے تھوڑے میں شکر کر لینا، کیونکہ شکر مانگنے سے زیادہ بڑھتا ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، علم بہتر ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شخص نے کہا، یا علی، میں زندگی سے تنگ ہوں۔ آپ نے فرمایا زندگی تم سے تنگ نہیں، تم اپنی سوچ سے تنگ ہو گئے ہو۔ ایک شخص نے کہا، میں ہر کسی سے ہارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو اپنے غصے پر قابو پا لے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ ایک بوڑھی عورت عدالتی معاملہ لے کر آئی۔ حضرت علی نے فرمایا حق چھوٹا ہو یا بڑا، عدل سب کے لیے برابر ہے۔ کسی نے کہا، یا علی، دشمن بہت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم حق پر ہو، کیونکہ باطل والوں کے دشمن کم ہوتے ہیں۔ ایک غلام نے غلطی سے آپ پر پانی گرا دیا۔ آپ نے فرمایا غصہ پی گیا؟ پھر فرمایا اللہ غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک نوجوان بزرگ کے پاس مایوسی کے ساتھ آیا اور کہا، میں سب سے زیادہ محنت کرتا ہوں، خود کو جلائے جاتا ہوں، مگر نہ کوئی تعریف کرتا ہے نہ ہی فائدہ محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کے کام نہیں آ رہا۔ بزرگ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے گئے اور کہا، چراغ جلاؤ۔ اس نے چراغ روشن کیا تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ بزرگ نے کہا، چراغ کو ہاتھ پر رکھو۔ اس نے رکھا، چراغ گرم بھی تھا، تیل بھی جل رہا تھا اور روشنی بھی پھیلا رہا تھا۔ بزرگ بولے، اگر یہ چراغ شکوہ کرے کہ میں جل رہا ہوں اور مجھے کوئی سراہتا نہیں تو اسے بجھا دو۔ چراغ بجھایا گیا اور فوراً اندھیرا چھا گیا۔ بزرگ نے کہا، جب چراغ جلتا تھا وہ خود جلا، مگر باقی سب روشن تھے، اب وہ بجھ گیا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہے۔ معلوم ہوا کچھ لوگوں کی زندگی دوسروں کو روشنی دینے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ تعریفیں سمیٹنے کے لیے۔ گھروں میں، معاشرے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو خاموشی سے سب کے لیے جلتا ہے۔ ماں، بہن، بیٹا، پردیسی، بھائی، کوئی گھر چلانے والا، کوئی جو رشتے جوڑ کر رکھتا ہے، کوئی جو سب کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ یہ لوگ تعریف کے انتظار میں نہیں جیتے، بلکہ ان کی خاموش محبت دوسروں کی زندگیوں کا سکون بنتی ہے۔ جو جل کر روشنی دیتا ہے وہ دوسروں کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا چراغ بنائے جو خود جل کر دوسروں کی زندگیاں روشن کرے۔ ایک تاجر جھوٹ بول کر منافع کما رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جھوٹا تاجر قیامت کے دن فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کسی نے پوچھا دشمن سے کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا اس پر اتنا ہی بھروسہ کرو جتنا سانپ پر کیا جاتا ہے، ہمیشہ محتاط رہو۔ ایک شخص نے کہا، میری عبادتوں میں لطف نہیں آتا،
حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ تم نے دل سے عبادت نہیں کی، زبان سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا غصہ، حسد اور لالچ چھوڑ دو، تم سے طاقتور کوئی نہیں رہے گا۔ جب ایک عالم نے فخر سے کہا کہ میں سب جانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جو اپنے علم پر مغرور ہو وہ جاہل ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دل کا سکون، کیونکہ اسے چور بھی نہیں چھین سکتا۔ ایک شخص نے کہا میں اپنی غلطیاں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جو اپنی غلطی بھول جائے وہ دوبارہ وہی غلطی کرے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا یا علی دنیا دھوکہ کیوں دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا دھوکہ نہیں دیتی، لوگ خود دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا میں بہت دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جب دل حرام سے بھر جائے تو زبان کی دعا آسمان تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک شخص نے کہا میں ہر وقت غمگین رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جو دل دنیا سے لگا لے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک جوان نے پوچھا یا علی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموشی میں سوچنا اور وقت پر بولنا، یہی کامیابی ہے۔ کسی نے کہا میرے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم سچ کے قریب ہو۔ ایک شخص نے کہا میں سچ بول کر نقصان اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو وقتی نقصان سچ کا ہمیشہ کے لیے فائدہ بن جاتا ہے۔ ایک عورت نے کہا میرے شوہر غصے میں مجھ سے بد کلامی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ دل کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک غریب شخص نے کہا مجھے رزق نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا رزق اس دروازے پر نہیں آتا جہاں شکر کے دروازے بند ہوں۔ ایک نوجوان نے پوچھا یا علی عزت کیسے بڑھتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت خود بڑھا دیتا ہے۔ کسی نے کہا میں جلد غصے میں آ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو خود پر قابو پا لے وہ دنیا کے ہر شخص پر قابو پا لیتا ہے۔ ایک دوست نے پوچھا برا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب انسان صبر کرنا سیکھ لے برا وقت خود ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ سب مجھے پسند کریں۔ آپ نے فرمایا سب کا ہونا ممکن نہیں، بس اللہ کو راضی کر لو باقی خود ہو جائیں گے۔ ایک غلام نے کہا میرا مالک ظالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ سے انصاف مانگے اسے دنیا کا کوئی ظالم نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک شخص نے کہا میں نے لوگوں پر بھروسہ کھو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک شخص نے کہا میرے خواب پورے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا جو راتوں کو جاگ کر رب کو یاد کرے اس کے دن خوابوں سے بہتر بن جاتے ہیں۔ کسی نے کہا میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر لو، تم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جوان نے پوچھا یا علی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت، کیونکہ ایک بار چلا جائے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک دشمن نے آپ سے کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا نقصان ہے، میرا نہیں، میں نفرت کے بوجھ سے آزاد۔ کسی نے پوچھا خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو دوسروں کو خوش دے کر خوش ہو جائے وہی سب سے خوش نصیب ہے۔ ایک شخص نے کہا لوگ میری بات نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا پہلے خود وہ بنو جو اپنی بات پر عمل کرے، تب لوگ سنیں گے۔ کسی نے پوچھا کون سا عمل سب سے مشکل ہے؟ آپ نے فرمایا غصے میں خاموش رہنا اور طاقت کے وقت معاف کر دینا۔ ایک شاگرد نے پوچھا استاد کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تمہیں سکھا کر تم پر فخر نہ کرے وہی سچا استاد ہے۔ کسی نے کہا میرے رشتے بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جہاں نفس جیتے وہاں رشتے ہارتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا میں سب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ کو خوش کرو، لوگ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا زندگی کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت جب تمہارے پاس طاقت ہو اور تم معاف کرنے کا انتخاب کرو۔ کسی نے پوچھا گناہ چھوٹتا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ تم گناہ سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس سے محبت رکھتے ہو۔ ایک شخص نے کہا میں سچ بول کر تنہا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سچ ہمیشہ تنہا ہوتا ہے،
مگر انجام میں وہی غالب آتا ہے۔ کسی نے کہا میں بہت باتیں کرتا ہوں، آپ نے فرمایا جو زیادہ بولے وہ خود اپنی عقل ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے بہتر بدلہ یہ ہے کہ تم اس جیسے نہ بنو۔ ایک نوجوان نے کہا میں اپنے مستقبل سے ڈرتا ہوں، آپ نے فرمایا جو اللہ پر یقین رکھے اس کا مستقبل اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میرے اپنے ہی میرا ساتھ نہیں دیتے، آپ نے فرمایا حق کے راستے پر ہمیشہ اکیلا چلنا پڑتا ہے، جو حق پر ہو اسے اکیلا ہونے کا خوف نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا میں لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہوں، آپ نے فرمایا جو خود کو اللہ کے حوالے کر دے وہ کسی کے لفظوں سے نہیں ٹوٹتا، ایمان دل کو فولاد بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جو دل خود بے ایمان ہو اس کی زبان کی دعا کہاں اثر کرے، دعا سے پہلے نیت کو صاف کرو۔ ایک عالم نے کہا میں بہت علم رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہہ دیا میں سب جانتا ہوں وہ دراصل کچھ نہیں جانتا، علم بڑھے تو عاجزی بڑھنی چاہیے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیروں سے صلح نہ کرے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتہ نبھانا ہے۔ دل کو پانی میں رکھ دیا میں نے، آگ جیسی خواہشیں تھی اس کی، محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کرو، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کرواتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت۔ یہ اچھی اچھی باتیں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں۔ انہی محبتوں کے ساتھ مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔